بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ وأذنیہ باطنہا بالسباحتین وظاہرہما بإبہامہ۔ یہ نسائی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 413۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی وضو کیا، یعنی جب ظاہر ہے انہوں نے دیکھا، ہر وضو، ہر غسل، ہر نماز تو سب لوگ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کبھی وضو کیا تو سر کا مسح کیا اور ساتھ کانوں کا بھی، اور اس طرح مسح کرتے تھے کہ شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر بھی مسح کر لیتے تھے اور باہر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کر لیتے تھے، یعنی اس طرح کر کے صاف کر لیتے تھے۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ وضو کے اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس اہتمام سے وضو کرتے تھے، یعنی یہ اللہ کی عبادت کے لیے تیاری ہے۔ وضو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور عبادت کے مقدمات بھی عبادت ہی ہوتے ہیں، یعنی جب آپ اٹھتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں، جب آپ مصلی بچھاتے ہیں، جب آپ اس پر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایک چیز عبادت ہی میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ آپ سر کا مسح کرتے ہوئے، جس طرح منہ دھوتے ہوئے پیچھے زیر بحث آیا ہے کہ ناک میں بھی پانی ڈال کے اس کو صاف کیا جائے، دانتوں کو بھی صاف کیا جائے، منہ کو بھی صاف کیا جائے، تو اسی طرح سے یہ فرمایا کہ سر کے مسح میں ان کو بھی شامل سمجھنا چاہیے، ان کو بھی اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ گرد و غبار ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے تو وہ اگر پڑی رہ جائے تو اس سے طبیعت کے نشاط پر اثر پڑتا ہے۔ وضو میں دونوں چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، یہ بھی کہ صفائی ہو، طہارت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری ہو، اور یہ چیز بھی پیش نظر ہوتی ہے کہ طبیعت پر بھی اچھا اثر ہو، یعنی طبیعت بیدار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے طبیعت میں بھی اہتمام پیدا ہو جائے، تو وہ جب اچھے طریقے سے وضو کیا جائے تو ہوتا ہے۔ وعن ابی امامہ ذکر وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال وکان یمس الماقین وقال الاذنان من الراس۔ یہ ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اور یہاں اس کا رقم ہے 416۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ کے وضو ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ صحابہ میں یہ سوالات ہوتے رہتے تھے، جن لوگوں نے زیادہ وقت گزارا، صحبت اٹھائی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب و روز دیکھا، تو بعد میں صحابہ بھی، تابعین بھی، دوسرے لوگ بھی پوچھتے تھے ان سے کہ ہم وضو میں کیا اہتمام کریں، حضور کا اسوہ کیا ہے۔ اسی طرح غسل کے بارے میں بھی آگے باب آئے گا، اس میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح ہم منہ دھوتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ بس آپ نے پانی کے 2 چھینٹے مار لیے، جب اہتمام کا موقع ہوتا تھا، وہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ جب اہتمام کا موقع نہیں ہے تو پھر رخصت کا وضو ہوتا ہے، وہ جلدی میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ پانی کے بغیر تیمم کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن موقع ہو تو اس طرح کرنا چاہیے۔ تو آپ اس جگہ پر مسح کر کے صاف کرتے تھے پوری طرح ان جگہوں کو بھی، اور اسی طرح فرمایا کہ صحابی نے جب اس کو بیان کیا تو یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ کانوں کو بھی سری کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے گویا بتایا کہ یہ پورا چہرہ اچھی طرح صاف ہو تاکہ طبیعت میں نشاط ہو، اللہ کے حضور میں جانے کی صحیح تیاری ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسا ہی تھا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء ومن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم۔ یہ بھی نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو داؤد نے بالمعنی روایت کیا ہے، یہاں اس کا رقم ہے 417۔ عمر بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو حضور کی خدمت میں آیا، باہر سے یہ لوگ آ جاتے تھے، آپ سمجھیے دیہاتی آدمی، وہ آیا
اور اس نے آگے کہا کہ مجھے ذرا بتائیے اب وضو کیسے کرنا ہے۔ تو حضور کا عام طریقہ یہی تھا کہ جو عملی چیزیں ہیں وہ کر کے دکھا دی جائیں، ان کو لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس میں بڑی تعبیریں ہو جاتی ہیں۔ یہی سنت کے منتقل کرنے میں بھی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کرنے کی بجائے رائج کر دیا گیا۔ حضور نے اپنے عمل سے، صحابہ نے اپنے عمل سے اس کو منتقل کر دیا۔ تو ساری سنت اسی وجہ سے مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ اسی کا اہتمام حضور عام پوچھنے پر بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے وضو کر کے اس کو دکھایا اور بہت محبت کے ساتھ بتایا، اور اس میں آپ نے تمام اعضاء 3 مرتبہ دھوئے، اہتمام کے لیے 3 مرتبہ۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ خود حضور کے اسوے میں 2 مرتبہ کا بھی ذکر ہے، 1 مرتبہ بھی۔ اس کا تعلق حالات سے، آپ کے پاس موقع ہے تو اچھے طریقے سے وضو کریں، اور بعض موقعوں پر انسان 1 مرتبہ بھی اس اہتمام کے ساتھ دھو لیتا ہے کہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بہت ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کا عام طریقہ یہی تھا کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھوتے تھے تاکہ کوئی کمی رہ نہ جائے۔ یہ وہی اہتمام کا بیان ہے جس کو قرآن نے 2 لفظوں میں ادا کیا ہے کہ تطہر مطلوب ہے، اور غسل کے بارے میں کہا کہ اتصال مطلوب ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ غسل کرنا، صرف غسل کرنا نہیں، اہتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ یہ جب آپ نے کیا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں چونکہ 3 مرتبہ وضو کر رہا ہوں، تو دیہاتی آدمی ہے اور انسانوں کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ تقلیل کی طرف آمادہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لینا کہ اچھا حضور نے ایک ہی مرتبہ دھونے پہ اکتفا نہیں کیا، 2 مرتبہ پھر 3 مرتبہ دھویا ہے، تو آدمی 10 مرتبہ دھوئے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ تو اس میں مبالغے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا، حضور نے یہ بات محسوس کر لیا، فرمایا دیکھو اس سے زیادہ نہیں، اس سے آگے بڑھو گے تو غلطی کرو گے، یہ تعدی ہوگی، اپنے ساتھ بھی ظلم کرو گے، دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرو گے۔ تو اس سے یہ بتایا گیا کہ ہمارے دین کا مجموعی مزاج اعتدال کا، یعنی اس میں کوئی انتہا پسندی موضوع نہیں سمجھی جاتی، نہ دائیں نہ بائیں۔ انسانوں کے طبائع یہ ہیں کہ وہ کسی چیز کو جب اڑانے، کم کرنے، اس کی تقلیل کے درپے ہوتے ہیں تو آخری درجے میں اس انتہا تک چلے جاتے ہیں، اور کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ہمیشہ اس وسط اور اعتدال کی جگہ کو واضح فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ نے فوراً اس کو توجہ دلائی کہ اس سے آگے نہیں، بس یہیں تک۔ جو بات میں نے بیان کر دی ہے اس میں کمی بیشی تو ہوگی، لیکن اسی دائرے کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مبالغہ کرنا شروع کر دے، جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اب جب یہ بشارت بھی دے دی ہے کہ اعضاء چمک رہے ہوں گے تو پھر پورا کا پورا بازو ہی کیوں نہ دھویا جائے۔ یہ چیز ہو جاتی ہے، مذہبی گروہوں میں ہر طرح کا تکشف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس پر خاص طور پر توجہ دلائی آپ نے، اور 3 لفظ استعمال کیے، فقد عصا و تعدی و ظلم۔ اس نے برا کام کیا، اس نے حدود سے تجاوز کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ تو اس لیے یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ دین میں کوئی انتہا پسندی اختیار کیجیے اپنی طرف سے۔ جو دین کے احکام ہیں ان کو ٹھیک سمجھ لیا جائے، اور ان میں بہتری کو بھی اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے جو حضور کا اسوہ ہے، اور اس میں اس طرح کی کمی بھی نہ کی جائے جس طرح کہ ہم اپنی طبیعت کے تقاضوں سے کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔